کھلتے نئے ہیں ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں آداب زندگی، ہاؤ وی ہیو ٹو لیو آور لائف، ایسے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، کیسے اچھے اخلاق اپنانے ہیں، اپنا کردار کیسے ستھرا ہو، پاکیزگی کیسے ملے، اور بہت ساری ماشاءاللہ اس میں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ آداب زندگی سلسلے میں جانشین امیر علیہ سنت، خلیفہ امیر علیہ سنت تشریف فرما ہے۔ حضور آداب زندگی سلسلے میں مختلف ٹاپکس چلتے ہیں، مختلف موضوعات ہوتے ہیں، تو آج کے سلسلے میں چاہوں گا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ سے ان کی شان، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آزاد کرنے کا واقعہ کیسے ہوا تھا، یہ کچھ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورہ لیل کی آیت نمبر 17 تا 21 میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی جو تفسیر ہے، اس کی کتاب کا نام ہے یہ تفسیر کبیر، صحیح۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام رحمہ اللہ السلام کے اس بات پر اجماع ہے، یعنی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، جو بھی سورۃ اللیل کی آیت کریمہ ہے 17 تا 21، یہ آیت کریمہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا ایک آپ نے جو ہے نا یہ واقعہ جو پوچھا نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جی جی ان کا نہیں یہ کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا، تو غیر مسلموں کو، کفار کو اس پر حیرت ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا۔ اچھا۔ تب انہوں نے سوچا، انہوں نے باتیں کی کہ شاید جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا، کہ جو کہ انہوں نے جو ہے نا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا، اور اس احسان کا بدلہ ادا کر دیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ صحیح۔ اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو محض فعل تھا، یہ جو فعل تھا، یہ محض صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ اللہ۔ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے، کہ انہوں نے جو بھی یہ کام کیا تھا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، کسی کو کوئی احسان کا بدلہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آزاد نہیں کروایا مہنگا یہ خرید کر، ان کو تو مہنگا خرید کر آزاد کروایا تھا، آزاد کیا تھا۔ جی جی۔ صرف یہی نہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کو اسلام لانے کی وجہ سے جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خریدا اور انہیں آزاد کر دیا، جیسے حضرت عامر بن فہیرہ، صحیح۔ حضرت ام امیس اور حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ایک تو یہ ٹھیک ہے انہوں نے آزاد کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش سے، جی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انفرادی کوشش کر کے جو اسلام کی دعوت دی،
تو اس کی برکت سے 5 وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اسلام لائے کہ جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. واہ، عشرہ مبشرہ مزید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے ہاں، سمجھنا. عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو ان کی زندگی میں ہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی. سبحان اللہ. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس ہاں، مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ویسے تو تمام صحابہ جنتی، لیکن ہر ان کو صحابی نام جنت لے کر خصوصیت کے ساتھ. خصوصیت کے ساتھ. واہ، ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام ہیں، جی، مگر یہ جو نا یہ خصوصیت کے ساتھ ان کو نام لے کر جنت کی بشارت دی گئی. سبحان اللہ. 4 تو خلفائے راشدین ہیں جی صحیح. اور 6 جو نا مزید ہیں، تو ان 10 میں سے یہ 5 وہ ہیں جو جو ان کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش ہے جو اسلام اسلام. لائے. واہ سبحان اللہ. نہیں، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ، پھر مال خرچ کرنے کا. بالکل پھر مال بھی خرچ کر رہے ہیں راہ خدا میں، اور وقت بھی دے رہے ہیں، انفرادی کوشش بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بالکل. اسلام کی طرف راغب بھی کر رہے ہیں. بالکل. اور ظاہر ہے کہ ہر لمحہ ہر جگہ یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ بالکل جو ہے نا یہ یوں سمجھے دیوار بن کے کھڑے رہے اللہ اللہ اللہ. کہ ان پر کوئی آنچ نہ آئے. ہائے ہائے ہائے. بالکل ایسا. اچھا پھر معراج ہاں، والا جو واقعہ جی، ہوتا ہے جی، شب جی. معراج، اس میں بھی دیکھیں نا کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دن میں لوگوں کو جب بتایا کہ میں جو وہ یوں جو مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے جو ہے وہ آسمانوں پہ گیا، پھر جو ہے وہ لامکہ گیا، اور اپنے رب سے جو ہے نا میں نے جو ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کی، اپنے رب کا دیدار کیا سر کی آنکھوں سے. تو چلو وہ تو دور کی بات ہے، لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا. بعض نے تو وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور اتنا جلدی آ بھی گئے، یہ کیسے جی. ممکن ہے؟ تو اب جو کفار تھے نا، بعض انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہے کہ ہم جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے دور کر دیں. اللہ اللہ. کہ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ذہین ہے اور ایک عقیل ہے، یعنی عقل مند ہے. تو اب یہ کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا. اب وہ لوگ اس نیت سے گئے، ان سے کہا کہ ہاں بھائی آپ کے دوست ہوتا ہے نا کہ یار نئی بات لائے ہیں، کوئی تو یوں کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ مسجد اقصیٰ آ گیا اور یوں ہوا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کہا کہ کیا واقعی یہی کہہ رہے ہیں؟ یہی میرے دوست نے محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں یہی کہہ رہے ہیں. اللہ اللہ. کہا انہوں نے کہا نا سچ کا ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، بس ختم. جو انہوں نے کہا وہ حق کا ہے، سبحان میں اس پر یقین کرتا ہوں، انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے. اللہ اللہ. اب لوگوں کو جو ہے بڑا دھچکا لگا، غیر مسلم کو، یار یہ کیا. بس وہ اسی کے بعد جو ہے نا وہ ان کا نام پڑ گیا صدیق اکبر. واہ سبحان اللہ. انہوں نے اس طرح جو ہے نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر سنے انہوں نے تصدیق کر دی. اللہ اللہ. ظاہر ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ تھا جو بھی تھا، یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ ابھی تک جو ہے وہ وضو کا پانی بھی نہیں خشک ہوا تھا، بلکہ جو کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی. اللہ اللہ اللہ. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف واپس آ بھی گئے اپنے بستر میں، یعنی کہ یہاں تک کہ بستر بھی گرم تھا. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو اس کے نصیب کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہ شک کر رہا ہے. صحیح. سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کریں گے. تو ظاہر قرآن شریف میں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پھر آگے والذی بارکنا حولہ. تو یعنی پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو یعنی رات کے ایک مختصر سے حصے میں جو ہے وہ مسجد الحرام سے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ لے گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی جو ذرا قدرت ہے وہ قادر مطلق ہے. تو اب ظاہر ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی. اچھا پھر دوسرا یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے دلائل بھی دیے کہ یعنی دلیل ظاہری دلیل یہ دی کہ میں نے جو نا وہ فلاں قافلوں کو میں نے فلاں جگہ دیکھا کہ فلاں قافلہ فلاں جگہ تھا، فلاں قافلہ فلاں جگہ تھا، عرب کا جو قافلہ تھا جو تجارت کے لیے جاتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل یہ بھی یعنی دی دلیل. اب اس دلیل کو ذرا ماننے میں وقت لگے گا، چونکہ وہ جب قافلہ وہاں سے واپس آئے گا لوگ پوچھیں گے تب ہوگا نا. اچھا اب کیا وہ قافلے وہاں واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ فلاں وقت کہاں تھے، فلاں دن کہاں تھے، فلاں تاریخ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو فلاں جگہ پہ تھے.
صحیح تو یوں جب ٹیلی کیا تو واقعی ہے، مگر ماشاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ٹیلی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور جو بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے ان کو اس ٹیلی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ 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 چونکہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء جانتے تھے، ماشاء وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی جانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب جانتے تھے، تو ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ تو سرکار نے فرمایا تھا حق کے بس ختم، ماشاء اللہ حضور یہ یہ ایمان ہے نا، جی نبی نے ایسے جو ماشاء فرما دیا۔ اللہ یہ جو آیت کریمہ آپ نے جو ہے وہ شروع میں تلاوت فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم، کیا اس سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بڑا متقی یہاں کہا گیا وہ آگ سے دور رکھا جائے گا؟ تو ایک بالکل، وہ جو آیت دوسری ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اس آیت اور اس آیت کو جب سامنے رکھیں گے تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اس امت میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے ہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بالکل یہاں اتقا ان کو کہا گیا ہے؟ بالکل بالکل، یعنی اور ایک انفرادی طور پہ ان کی جی انفرادیت تھی، صحیح ان کی خصوصیت تھی۔ اچھا اچھا یہاں ان کے مال کو بھی اللہ نے جو ہے وہ پسند فرمایا اللہ یؤتی مالہ یتزکا۔ جی جی، اب یہ جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر غلاموں کو خریدنے کا جو معاملہ ہوا، اب اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خرچ کو اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے پہ آپ کی خوشی یا آپ کی محبت کا اظہار وہاں پر کیا تھا؟ کوئی اس حوالے سے کچھ ہمارے مدنی چل کے ناظرین کو آپ دیکھیں فرمائیں۔ کہ ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر تو یہی تھا نا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، سبحان اللہ اور دوسرا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے رسول پر، اب وہ اس تکلیف میں ہے، جی تو میں اگر اس کو اس تکلیف سے نکال سکتا ہوں تو یہ ظاہر ہے کہ میں اس کو نکالوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے نا۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ یوں اس کو نکالا نا ان کو کہ یار یہ ایمان لے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی غلام ہونے کے ناطے، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے تو ذرا اس کے بارے میں کوئی اس کی حمایت نہیں کرتا کسی حوالے سے بھی، اگرچہ کہ شریعت نے غلام کے اصول رکھے ہیں، جی وہ تو تھے ہی غیر مسلم، ہوں تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ظلم سے بچانے کے لیے، صحیح اور دوسرا ہے کہ اسلام لانے کا تحفہ واہ ان کو دیا، اور نارمل دام نہیں خریدا، ان کو تو مہنگے داموں خریدا تھا۔ واہ اور وہ رقم کا بھی کچھ ذکر آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اپنی رقم کا بھی ارشاد فرمایا کہ وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کچھ ذکر کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے فرمایا تھا یا ابو بکر بلال کی خریداری میں ہم کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، آدھی قیمت ہم سے لے لو، ہم تم دونوں ان کے خریدار۔ جی ہاں بالکل، تو وہ کتنا اب کمال مفتی کے احمد یار جملے خان تھے۔ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، بالکل جی جی کہ ابو بکر بلال کی خریداری میں جو نا ہم کیا کہتے ہیں، ہم کو بھی جو ہے وہ اپنے ہائے ساتھ ملا لو، ہائے ہائے اور آدھی قیمت جو ہے نا ہم سے لے لو، اللہ اللہ تاکہ ہم دونوں جو ہے نا وہ ان کے خریدار۔ ہائے تو ہائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور قدموں پر فدا ہو کے بولے حضور ہائے ہائے میں بھی آپ کا غلام، ہائے بلال بھی آپ کے غلام، ہائے ہائے حضور میں نے انہیں آپ کے لیے خریدا ہے ہائے ہائے اور میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ اللہ اللہ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو چہرہ پاک دیکھتے ہی جب وہ غش کھا کر بے ہوش، اللہ اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے ان کے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا او زیتا فی اللہ کثیرہ، ہائے یعنی اے بلال تجھے اللہ کی راہ میں بڑی تکلیف ہے۔ اللہ اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ صدیق تم پر لاکھوں سلام کہ تم نے ہم مسلمانوں کے آقا ہائے ہائے حضرت بلال کو آزاد کیا، اللہ اللہ تم نے ہمارے آقا حضرت بلال کو آزاد کیا، تم ہمارے آقا کے آقا۔ باقی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں نا، ان کو تو بے شمار واقعات ہیں، جی جی جیسے ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ راہ خدا میں مال دینے کا وقت آیا، کیونکہ وہ جیش اسرا غالباً تھا نا، جی جی کہ اس وقت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ضرورت تھی، جی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے جو ہے نا وہ آئے کہ آج جو ہے نا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے جو ہے نا اپنا آدھا مالیہ لے آئے تھے، ان دنوں میں مالی لحاظ سے یہ تھوڑی وسعت بھی تھی ان کے گھر میں۔ ہاں جی، تو یہ جی آدھا مالیہ لے آئے تھے اور آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہاں جب پہنچے تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال پیش کیا، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مال تو کثیر تھا، کہ ایسا تو نہیں تھا، چونکہ یہ مالداروں میں سے تھے نا، جی تبھی تو اتنے لوگوں کو خریدے۔ صحیح۔ تو جب وہاں دیکھا تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا سارا مال لے کر آ گئے، اللہ 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 اللہ
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ خدا کی قسم ہم جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی معاملے میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں جو آیت مبارکہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کے آزاد کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے، اور جو یہ ماشاءاللہ موضوع چلا، تو اس سے ہمارے ان تاجر اسلامی بھائیوں کو بھی ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہم جو ہے وہ مالی لحاظ سے بھی جو خرچ کریں، اور جو ہے وہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے پریکٹیکلی حصہ بھی لیں۔ اور پھر اللہ پاک نے کس قدر ان کے مال کو بھی پسند فرمایا، کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا۔ تو یہ اللہ رسول کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے، خلوص کے ساتھ، اس میں لالچ نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں احسان ہے تو احسان کا بدلہ، اللہ کریم جل شانہ نے صدیق اکبر کے مال کو اس قدر پسند فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ کا ان پر کوئی احسان نہیں تھا جو انہوں نے خرید کر آزاد کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ مزید آداب زندگی سلسلے میں اب آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں جانشین امیر علیہ سنت سے؟ میرا خلیفہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ محبت رسول کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں، رحم فرما دیجیے۔ میرے لیے، میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ کریم بے حساب ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں کہ جس سے بھی محبت ہوتی ہے نا جی تو بندہ اس کی مانتا ہے، صحیح صحیح۔ کہ اس کی جو بھی باتیں ہیں ان پر عمل کرتا ہے۔ اچھا، ان جیسے اپنا حلیہ بناتا ہے کہ میں وہ جیسے کپڑے پہنیں گے میں اسے ہی پہنوں گا، ان کا جو حلیہ ہے میں وہی اپناؤں گا۔ تو یہ محبت کی علامات اور یہ نشانی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات اور نشانی تو ظاہر ہے کہ اس پہ علماء کے کئی اقوال ہیں، جی جیسے کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کامل مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے نزدیک خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام چیزوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور معظم ہوں۔ اللہ اللہ۔ اچھا، مومن جب حقوق کی ادائیگی میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اونچا مانے، یعنی اس طرح کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرے، آپ علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرے، آپ علیہ السلام کا ادب بجا لائے، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب اور مال و اسباب پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی جو ہے نا یہ اس کو مقدم رکھے۔ صحیح۔ تو یہ ہے، اب ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے، اللہ اللہ، کہ کیا ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ تو سنت پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بالکل۔ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ نمازوں میں ہمارا کیا حال ہے؟ مسجدوں کا کیا حال ہے ہماری؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، صحیح، کہ نماز پڑھنے میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوں گے۔ جو نماز ہے اسے بروز قیامت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اللہ۔ تو نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھنا نیتی، نماز پڑھنا سیکھیں۔ صحیح۔ اچھا، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اپنی نماز چیک کرا لیں۔ جو دنیاوی معاملات تو ہم ایک دوسرے کو چیک کرواتے ہیں، ان کے ماہرین سے ہم رجوع کرتے ہیں، ان کے ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں۔ نماز بس جیسے بھی آتی ہے بندہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، قرآن جیسے پڑھنا آتا ہے وہ پڑھنا پڑھ لیتا ہے، الگ اس کو آنا نہیں کہا جائے گا، چونکہ ایک اس کا طریقہ کار ہے، اسے ایک سوپی سے صحیح ہے۔ لہٰذا نماز سیکھیں، اپنی نماز چیک کریں۔ الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو ہے وہ فیضان نماز کورس ہوتا ہے، بالکل۔ تو اس کورس میں آئیں، بس یہ 7 دن کا کورس ہوتا ہے، روزانہ 1 گھنٹہ دینا ہے، اپنی نماز درست کر لیں، اگر ٹھیک ہے تو زبردست، مرحبا، اور اگر درست نہیں ہے تو اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اور دوسرا ہے کہ قرآن پاک جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نازل ہوا ہے یہ کلام، اور قرآن پاک دیکھیں نا کہ
یعنی یہ وہ کتاب ہے، ایک تو یہ کلام اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. دوسرا یہ کہ قرآن پاک کے الفاظ وہ ہیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یقینی ادا ہوئے ہوئے ہیں. یقینی طور پہ یہ الفاظ نکلے ہیں بالکل، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان حق کے ترجمان سے. بالکل ایسے. تو بندہ اگر اس نیت سے بھی قرآن پڑھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا واہ، کہ میں ان الفاظ کو دوہرا رہا ہوں جو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے. اللہ اللہ. اچھا، رب اب کا دیکھیں، کلام ہے اور محبوب کی زبان ہے. سے دور ہوا ہے. اللہ اللہ. اچھا، اب کیا کہ اس قرآن پڑھنے کے بھی ظاہر کے طریقہ کار ہے جی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کو عربی لب و لہجوں میں پڑھو. سبحان اللہ. تو ظاہر تا اور طا میں فرق ہے، بالکل ایسے. حا اور ہا میں فرق ہے، عین اور الف میں فرق ہے، کاف قاف میں فرق ہے، غین میں فرق ہے، اور ہمارے اردو میں گاف ہے، اس میں فرق ہے. غین اور گاف دونوں الگ الگ ہیں، مخرج دونوں کے الگ ہیں. لہٰذا قرآن پڑھنے کا ثواب اسی وقت ملے گا کہ جب بندہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھے گا. تو اس کے لیے الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو وہ ایڈل حضرات کو، جو بالغان ہیں، ان کو جو ہے وہ قرآن صحیح پڑھنا سکھایا جاتا ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ، کوئی اس کی فیس وغیرہ نہیں ہے. تو اس کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کو کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان. جی. تو لہٰذا یہ مدرسۃ المدینہ مدرسہ بالغان میں یہ آئیں اور قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. صرف 40 منٹ کا یہ ہے، اور تقریباً جو بھی حلقے ہیں نا، چونکہ تنظیمی طور پہ ہر مسجد جو ہے وہ حلقہ ہے، ذیلی حلقہ ہے، تو تقریباً مسجدوں میں جو اس کی ترکیب ہوتی ہے. تو لہٰذا یہاں جو ہے نا یہ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں. ویسے مسجد میں رہیں گے تو ثواب ملتا رہے گا، اعتکاف کی اگر نیت ہوگی تو جی جی. قرآن بھی پڑھیں گے، دیگر دعائیں بھی پڑھیں گے، سورہ ملک بھی سنیں گے، سورہ ملک پڑھیں گے بھی انشاءاللہ الکریم. ویسے یہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے. دیگر سنت اور آداب بھی سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ الکریم. تو وہی پھر جو سوال ہے نا، جی. شانیہ محبت. سنتیں اور آداب جب سیکھ لیں گے اور سنتیں اور آداب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یہ وہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت. کسی نے کیا خوب کہا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. نہیں خالی نعرے یا خالی جو ہم سمجھتے ہیں بعض لوگ معاشرے میں کہ یہ محبت کی جو ہے نا وہ کفایت نہیں کرے گی. علامت نماز ہے، قرآن سے محبت ہے، آل نبی سے محبت ہے، صحابہ نبی سے محبت ہے، کہ سنتوں کو اپنانا ہے، ان کی سنتوں اہل کی بیت سے پیروی ہے، محبت، اہل بیت اطہار سے محبت ہے. اور یہ جب آپ نے شعر پڑھا، اس میں غور کر رہا تھا نا کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہے. جو دیکھے تو اس کے ذہن میں تصور کیسا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اب اس کا حلیہ، اس کا انداز، اس کا کردار، اس کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک محبت کی علامت ظاہری بھی نظر آئے گی نا. وہ دیکھیں نا کہ آپ کو ذرا کہ معلوم ہے، ذرا آپ کا بھی بیرون ملک سفر رہا ہے، تو ہمیں واقعات ایسے ملتے ہیں نا کہ جب دعوت اسلامی کے دینی قافلے کو جب غیر مسلموں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سر پر امامہ، چہرے پہ داڑھی، اور یہ حلیہ اور یہ سب کچھ. اب انہوں نے دیکھا ہم نے تو یہ پڑھا تھا، ہاں جی، اسلام کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کا حلیہ اپناتے ہیں. آج ہم نے یہ دیکھا تو پورے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. کہتے ہیں الحمدللہ الکریم. الحمدللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، تو آئیے آداب زندگی سلسلے میں مزید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. سوال. نوید اسلام اختاری، جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے
کہ موبائل فون کی ریپیئرنگ کا جو کام کیا جاتا ہے اس میں ہاتھ کے ناخنوں سے بہت زیادہ کام لینا پڑتا ہے. کیا اس وجہ سے ناخن بڑھانے کی اجازت ہوگی جبکہ اس کی صفائی کا بھی خیال رکھا جائے؟ اور دیکھیں ناخن جو ہے نا اس کی جو مدت ہے نا وہ 40 دن ہے. جی 40 دن کے بعد اس کو کاٹنا ہے. اگر جو صحیح. صفائی رکھے نہ رکھے جو ہوں. بھی ہے 40 دن سے زیادہ اس کو بڑھا نہیں سکتے. صحیح. اور جہاں تک موبائل ریپیئرنگ ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ موبائل ہو، گاڑی ہو، ایئر کنڈیشن ہو، کیمرہ ہو، جو بھی ہو، جی ان سب کے ایکوپمنٹس آتے ہیں، ان سب کے آلات آتے ہیں صحیح. کہ جس کے ذریعے وہ کھلتے ہیں ہوں. اور یہ کام بآسانی ہو جاتا ہے. ناخن میں تو پھر بھی اس کے بڑا ناخن ہوگا تو خطرہ رہے گا اللہ نہ کرے وہ اتر گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، جی تو یہ خطرہ ہے. تو اس کے جو اوزار آتے ہیں نا بندہ اس سے بھی گزارا کرے، اسی کے ذریعے کرے کام. ناخن اس کا مطلب ایکوپمنٹ نہیں ہے اس نہیں، کو یہ ریپیئرنگ کرنے نہیں، کا، اور اس ناخن کا یہ عذر چلے گا بھی یہ نہیں. چلے گا بھی دیکھو کہیں نہیں. کہیں یوز ہوتے بھی ہیں تو یہ 40 دن سے زیادہ نہیں، بڑھانے کی کسی صورت نہیں یوز ہوتے نہیں ہیں، اجازت نہیں ظاہر ہے کہ جی. ظاہر ہے کہ ایکوپمنٹس کے بنے ہوئے اوزار آتے ہیں، اور وہ تو ظاہری بات تقریباً ہے. چیزوں کے اوزار. جی مزید سوال لیجئے. محمد فاروق رضا تاری، شور کوٹ، ڈسٹرکٹ جھانسی سے عرض گزار ہوں. جانشین امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ کی خدمت میں عرض ہے، فابیہا نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نیا دعائیں. یونیک نام سننے کو آتے ہیں. چلیے ابھی یہ پہلے سوال کا مسئلہ تو بتا دیں ہم، بالکل نیا میرے لیے نیا ہے یہ فبیہا. نہیں میں سن چکا ہوں اور کئی اچھا بازوں کو دیکھا بھی. صحیح. فبیہا جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں کہ عربی زبان میں 2 حروف اور ایک ضمیر سے یہ مرکب ایک کلمہ ہے. جی اس کی باقاعدہ یہ کوئی اسم نہیں ہے، نام نہیں ہے. باقاعدہ یہ نام نہیں ہے. جی صحیح. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے فبیہا، فبیہا. فبیہا ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہے. اب دیکھیں نام جو رکھنے چاہیے نا وہ تو یہ ہے کہ تسمو بخیارکم، کہ جو کہ حدیث پاک میں بھی ہے نا، ہمیں جو ترغیب دلائی گئی ہے جی جی کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو. صحیح. اب اچھے کون ہیں؟ اگر آپ کو جو ہے وہ زنانہ نام چاہیے تو فاطمہ نام اللہ اللہ. زبردست نام ہے. تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر، بیٹیوں کے ناموں پر، ان کی ازواج کے ناموں پر، دیگر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں. صحیح. وہ زبردست نام ہے. ورنہ یونیک نام اگر رکھنا ہی ہے تو ڈائریکٹ یونیک نام ہی رکھ لیجیے. خالی کسی بچے کا نام سنا ہے یونیک؟ یونیک ہی رکھ لیں. ہاں یونیک ہی رکھ لیں. سنا ہے؟ نہیں سنا نا، کسی بچے کا نام سنا ہے یونیک؟ نہیں سنا تو یہی رکھ لیں. پھر یونیک ہی رکھنا ہے تو مطلب یہ آپ سمجھانے کے لیے چوٹ کا. ہاں بالکل یہ لوگ اس لیے اس کو لے کے کہتے یونیک کا مشورہ دیا ہے، یونیک رکھ لیں. نہیں نہیں بالکل اس میں پڑھنا نہیں چاہیے کہ ہمارا بالکل کوئی اچھوتا سا الگ سا نیا سا. اچھوتا لفظ بھی اچھوتا ہے، یہ بھی نیا نام ہے. کسی رکھا ہی نہیں ابھی تک کسی نے نام. ٹیبل رکھتے کسی کے نا بھائی یونیک رکھنا ہے نا بھائی. اننون سا نام رکھنا کہ ایسا نام رکھوں کہ سب دیکھو تو حیران ہو جائے، پریشان ہو جائے یہ نام کیسا ہے. تو یہ نام بھی ایسا ہی ہے، ٹیبل، کرسی. تو بھائی عرض یہی ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام ہے نا ان پہ نام رکھیں. اور محمد اور احمد نام کی فضیلت ہے لڑکوں کے لیے، اور بچیوں کے لیے فاطمہ نام زبردست ہے، عائشہ نام زبردست ہے. تو یوں نام پہ اسی طرح چلیں تو کام جاری رہے گا. اس میں یہ ہے کہ المدینۃ العلمیہ نے جو نا ایک نام رکھنے کے احکام نامی کتاب ایک شائع کی ہے، جی جی وہ لکھیے تو وہ دیکھ لیں. اس میں آپ کو ٹھیک ٹھاک نام نہیں، یونیک نام بھی اس میں ملیں گے. واقعی میں کہتا ہوں نئے نام بھی یعنی نئے نام آپ کو ملیں. نئے نام پرانے مگر آپ نے سنے نہیں ہیں، سوسائٹی میں کم چل رہے. سوسائٹی میں کم چل رہے یا چل ہی نہیں رہے، صحیح ایسے نام ملیں گے. ماشاء جیسے سالف، سالم تو آپ نے سنا ہے، یہ ایک علاقہ ہے نا پنجاب میں، انٹرچینج انٹرچینج ہے. جی جی. تو اصل یہ سالم نہیں، اصل سالم ہے. یہ صحابی کا نام ہے یہ سالم. یوں نام کے حوالے سے ہمیں رہنمائی مل گئی الحمدللہ، اور نام رکھنے کے احکام اور یہ اس سے رہنمائی لی جائے اور اچھے نام رکھے جائے اور اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں. بالکل اللہ کو کہیں کہ میں نے بہت عجیب سے ہوتے ہیں، مناسب بھی نہیں. چلیں جی مزید چل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں خلیفہ جان سے؟ چھوٹی بچیوں کو لڑکوں کے کپڑے پہنانا جائز ہے یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. بچیوں کو لڑکوں والے کپڑے پہنا. دیکھیں بعض تو ایسے کپڑے ہیں جو بچے دونوں میں چلتے ہیں، دونوں میں معروف ہیں، ٹھیک وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح ہوگا. اب بعض ایسے کپڑے ہیں جو بچوں کے لیے معروف ہیں، جو بچے ہی پہنتے ہیں، صحیح ہے. اور بعض ایسے کپڑے جو بچیاں ہی پہنتی ہیں. فیمیل کا الگ ہے، فیمیل کا الگ ہے، میل کا الگ ہے. صحیح ہوگا.
اب لہٰذا کہ جہاں اب جو ایسے کپڑے ہیں نا کہ جو بچوں کے لیے مخصوص ہے، میل کے لیے مخصوص ہیں جی اور فیمیل کے لیے مخصوص ہے، ان میں اب یہ نہیں کر سکتے کہ میل والے فیمیل کو پہنا دے اور فیمیل والے میل کو پہنا دے، کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ جی میرا نام محمد محسن جاوید ہے اور میرا خلیفہ امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص اس کے آگے سے گزر جائے تو کیا نماز کو توڑ کر دوبارہ پڑھنا چاہیے یا اسی کو جاری رکھا جائے؟ پلیز میرے لیے دعا بھی فرما دیجیے اور میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا بھی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم، اللہ کریم بے حساب مغفرت فرمائے۔ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ اگر کسی کی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اب اس کے آگے سے اگر کوئی گزرا جی تو اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی نماز جاری رکھے، صحیح، وہ اپنی نماز نہیں توڑے گا، بلا کراہت تو اپنی نماز وہ پوری کر لے، کوئی محرج نہیں ہے، ٹھیک، اس کی نماز سے کوئی کراہت نہیں۔ صحیح، البتہ یہ کہ جو گزرا نا یہ گناہ گر ہے، اچھا، اس نے غلط کیا، اس کو چاہیے کہ یہ ستھرا رکھے، ٹھیک، وہ کرسی وغیرہ رکھے پھر یہ گزرے، ورنہ یہ کہ کسی بندے کو کھڑا کر کے یہ وہ گزر جائے، صحیح، جو اس کے طریقے کا جو شریعت نے وہ اس پر عمل کرے، صحیح، یوں نہ گزرے، ورنہ یہ کہ اگر وہ میدان میں نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ کہ کیا کہتے ہیں حد نکاح، وہ کیا بنتی ہے، وہ 3 صف بنتی ہے، جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے نا تو سجدے کو جب دیکھتا ہے، سجدے والی جگہ پہ دیکھنا مستحب ہے، جب یہاں دیکھتا ہے تو اس کی نظر کی جو حد ہے وہ 3 صفیں، صحیح، وہ 3 صفیں پار وہ گزر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ مزید اس کے احکام جو ہے نا وہ نماز کے احکام کی نماز کا احکام نبی کتاب میں موجود ہیں، بالکل۔ مزید کچھ سوال ہو، ٹائم بھی ہمارا کم ہے، اب آخری سوال اگر لے لیا جائے۔ میرا نام محمد اعجاز اتاری ہے، خلیفہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے۔ بعض فاسق معلن ہوتے ہیں، نمازوں کی پابند بھی ہوتے ہیں، مگر ان کے عملیات سے بعض لا علاج مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ عوام الناس ایسوں کو ولی کہنے لگتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ اب دیکھیں کہ نماز کی پابند جو ہے نا، پابندی یہ ضروری ہے، جی نماز کا پابند ہونا ضروری ہے صحیح، ولایت کے لیے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہوگا؟ جو عالم ہوگا، صحیح، عالم ہوگا تو نماز کا پابند بھی ہوگا، جی جی، جو عابد ہوگا نا وہی اللہ کا دوست بنے گا، عالم ہونا، علم ہونا شرط ہے، علم ہوگا تو عابد بھی ہوگا، اس کی عبادت کام دے گی۔ تو خیر اسی طرح دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ کئی غیر مسلم ڈاکٹرز ہیں کہ ان کے ذریعے بھی اچھے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اچھے بیمار ہوتے ہیں نا، اچھے خاصے بیمار وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر ڈسپرین ٹیبلٹ اس کا کیا کریں گے؟ اس میں بھی تاثیر ہے نا، ولایت کا سر کا درد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وقتی طور پہ، جو بھی ہم جی، کہیں درد اور مٹا تو دینا یہ ولایت نہیں، یہ ولایت نہیں، شریعت کی پابندی۔ شریعت کی پابندی، سنتوں کی پابندی، یہ ولایت ہے۔ اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ اور عمل نصیب بھی فرمائے۔ منزل آمین۔ ناظرین، آپ نے آداب زندگی سلسلہ دیکھا، خلیفہ امیر علیہ سنت کے ساتھ آداب زندگی سلسلے میں آپ بھی شامل رہا کیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔ حضور منزل چینل کے ناظرین دعا کا پیغام بھی بھیجتے رہیے۔ اللہ کریم سب کے حال پر رحم فرمائے، سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کھلتے نئے ہر دن ابواب